بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہر شے ڈوبتے سورج کی آخری جھلک دیکھ رہی تھی۔ پھر جبل قیس کے پہاڑی سلسلوں پر اندھیرا چھانے لگا۔ جاڑوں کی سرد ٹھٹھرا دینے والی رات شروع ہو گئی۔ جبل قیس پہاڑی کے کسی غار میں حضرت آدم علیہ السلام کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی۔ غار کے باہر بنی شیش کے دو جوان کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ اچانک وہاں بنی قابیل کا دو قد آور شخص نمودار ہوا اور غار کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کو دیکھ کر بنی شیش کے جوانوں نے کہا، اے بنی قابیل کے لوگوں، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، یہاں ہمارے جد آدم علیہ السلام کی لاش مبارک پڑی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم تمہیں خون میں نہلا دے، یہاں سے لوٹ جاؤ اور اپنے قبیلے چلے جاؤ۔ ہمیں یہاں پہرا دینے دو جس پر ہمارے باپ کے دادا حضرت شیس نے مقرر کیا ہے۔ بنی قابیل کے ان جوانوں نے انہیں لڑنے کے لیے للکارا اور یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی اولادیں اس طرح کیوں لڑ رہی تھیں؟ بنی قابیل اور بنی شیش کون تھے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے؟ ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اور آپ کے حالات زندگی کا مکمل احوال پیش کریں گے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد بابا آدم اور اماں حوا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور یہاں اپنی سزا کاٹنے لگے۔ ابن جریر طبری نے حضرت آدم علیہ السلام کے 40 اولادوں کا نام ذکر کیا ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کے 20 مرتبہ امیدوں سے پیدا ہوئے تھے، یعنی سارے جڑوا تھے، جن میں سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی اور حضرت آدم کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا تھا اور یہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا اور کہا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ لہذا قابیل اپنی بیوی کو لے کر عدن چلا گیا اور وہاں کے پہاڑیوں میں جا بسا۔ وہاں قابیل کے ہاں ایک لڑکا خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ سے مہاویل پیدا ہوا اور اس طرح اس کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ پہاڑیوں میں قابیل کی نسل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولادیں ہوئیں۔ قابیل اور اس کی اولادوں نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا اور پھر بت پرستی کی آغاز کیا۔ ادھر حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین رہتے اور انہیں اپنے فرما بردار بیٹے کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ لہذا حضرت آدم نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد تیرے نام اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلائے۔ مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی اور کچھ عرصے میں ہی شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شیس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم و حوا نے انہیں یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے انہیں یہ اولاد حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے دوسرے پیغمبر تھے۔ اللہ نے اس دنیا میں 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، جن میں 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ ان صحیفوں میں وہ اصول، قوانین اور ضابطے تھے جن سے انسانیت اور زندگی منظم ہوتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام ایک نرم مزاج، خوش اخلاق اور خوش شکل انسان تھے۔ شروع سے ہی حضرت آدم نے حضرت شیس کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ آپ نے حضرت شیس کو جنت کے احوال بتائے، اچھے اور برے کی پہچان کروائی۔ جیسے جیسے حضرت شیس جوان ہوتے گئے، حضرت آدم کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے طریقے سکھائے، دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں کی جانے والی عبادتوں کی تعلیم دی اور طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم کو اپنے اس لائق بیٹے سے بہت امید تھی کیونکہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا، ایک بیٹا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ لہٰذا اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان سے مقابلہ کے لیے صرف حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی بہنوں میں ایک نیک سیرت عورت جس کا نام مخائلہ تھا نکاح کر لیا۔ بعض روایتوں میں اس خاتون کا نام غرورہ بھی لکھا گیا ہے۔
حضرت آدم اور شیث علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، جبکہ قابیل ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح حضرت آدم کا قابیل سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ قابیل اور اس کی اولادوں کے یہاں فحاشی اور عریانی اپنے عروج پر تھی، اور یہ فسادی لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وفات سے قبل یہ وصیت کی کہ ان کے جسم مبارک کو جبل قیس کے غار میں رکھ دیا جائے، کیونکہ اس زمین پر ایک عظیم طوفان آنے والا ہے۔ جب یہ طوفان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کے جسم کو شام کی سرزمین میں دفن کیا جائے۔ لہذا وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنی شیث نے ایک تابوت میں رکھ دیا اور اسے جبل قیس کے ایک غار میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس غار کے باہر بنی شیث کے لوگ ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے، اور بنی قابیل اکثر اس غار کی طرف حملہ کرتے تاکہ حضرت آدم کی نعش مبارک کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن طوفان نوح تک یہ تابوت حضرت آدم کے جانشین بنی شیث کے پاس ہی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے 1 سال بعد بی بی حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی اولادوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کے وفات کے بعد بنی آدم کے نگہبان اور حضرت آدم کے جانشین حضرت شیث علیہ السلام بنے۔ حضرت شیث پوری عمر اپنی آل و اولاد کی تربیت میں لگے رہے اور انہیں بنی قابیل کی طرف جانے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ لوگ گناہ و فساد میں مبتلا تھے۔ دوسری طرف پہاڑیوں میں قابیل کی نسل بہت بڑھ چکی تھی۔ بنیادی طور پر انسان 2 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک طرف بنی قابیل یعنی قابیل کی اولاد تھی جو شیطان کے پیروکار تھے اور پہاڑیوں میں رہا کرتے تھے، اور دوسری طرف بنی شیث یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی اولادیں تھیں جو زمین پر رہا کرتی اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ بنی شیث حضرت آدم کے تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور شرک و بت پرستی سے دور تھے۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کے نت نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ دوسری طرف بنی قابیل اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ وہ اکثر بنی شیث پر حملہ آور ہوتے اور ان کے اناج وغیرہ لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ ہوئی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیث نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ایک دن بنی قابیل کے شریر لوگ بنی شیث کی ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیث نے بنی قابیل کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ کے بعد بنی قابیل کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اس لڑکی کو آزاد کروایا گیا۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بنی قابیل اور بنی شیث دراصل بعد میں ایک ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ اس زمانے میں 2 نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری زمین پر۔ پہاڑوں کے انسان خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین کے انسانوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ابلیس ایک دن انسانی شکل میں زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز سے مدہوش ہو گئے اور اس کے گرد پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا جس میں مرد عورتیں جمع ہونے لگے۔ اس میلے میں عورتیں خوب سج دھج کر نکلتی اور میلے کی خبر دور دور تک پہنچ گئی۔ لہٰذا ایک دن بنی قابیل کا ایک شخص اس میلے میں آ گیا۔ جب اس نے بنی شیث کی عورتوں کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھا تو اس کے دل میں شر پیدا ہوا۔ اس نے واپس جا کر پہاڑ میں رہنے والے بنی قابیل کو بنی شیث کی عورتوں کے حسن و جمال کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا وہاں کے لوگ میدانی علاقے میں آنے لگے۔ بنی قابیل ان بستیوں میں آئے اور ان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کی، جس سے بنی قابیل اور بنی شیث آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت شیث کی 33 اولادیں تھیں، جن میں آپ کے جانشین جناب انوش بنے۔
अनूश के यहाँ कैनान पैदा हुए, जिनकी नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें नबूवत से सरफराज किया गया। हज़रत इदरीस की नस्ल से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके ज़माने में तूफ़ान आया। इस तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी रहे, साम, हाम और याफिस। हज़रत नूह ने ज़मीन के 3 हिस्से किए और अपने बेटों में तकसीम कर दिए। हाम को अफ्रीका का वस्त और शुमाली हिस्सा दिया गया, साम को वस्त एशिया और अरब का हिस्सा मिला और याफिस को रोम और मगरबी इलाकों के मुल्क दिए गए। लिहाजा आज अरब और वस्त एशिया के लोग साम की औलादें हैं, अफ्रीका के बासिंदे हाम की औलादें हैं और मगरबी ममालिक और यूरोप के लोग याफिस की औलादें हैं। आज बनी काबिल और बनी शीस आपस में मिल चुके हैं और ये कभी अलहदा नहीं किए जा सकते, मगर ये कि हम अपने बाप हज़रत आदम की वसीयतों और नसीहतों पर अमल पैरा होकर बनी शीस के रास्ते पर चल कर ही फलाह पा सकते हैं। बनी काबिल और बनी शीस की ये तारीख़ी जंग सिर्फ़ एक ख़ास ज़माने तक न रही, बल्कि आज भी ये जंग जारी है और ता क़यामत जारी रहेगी। इस जंग में फ़तहयाब वही होगा जो अपने जद आला की रिवायतों और तालीमात पर कायम रहेगा।